القدس لنا والحق لنا. ایسے میں امام نے آ کر فلسطین و کشمیر دونوں کی رہائی اور آزادی کا فارمولہ دیا، اسی قانون کے ساتھ جس کے تحت ایران سے شہنشاہیت کو ختم کیا، وہ خیانتکار کو ختم کیا، اس نوکر کو، اس مزدور کو، برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ بندے مزدور کو ختم کیا. وہی فارمولہ امام کا ہے کہ جب تک تمہارے خیانتکار حکمران ہیں نہ کشمیر آزاد ہوگا اور نہ فلسطین آزاد ہوگا. آپ توجہ کریں کشمیر کے نام پر کیا کیا اودم مچایا گیا، اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، نگل لیا، اور ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں، سوائے بیانات کے، سوائے ان کے ڈائلاگ کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. عملاً ایک قدم بھی کشمیر کے لیے نہیں اٹھایا، نہ عالمی سطح پر قانونی طور پر اور نہ باقی کسی پہلو سے اٹھایا. اور اگر یہ اٹھائیں گے بھی تو نتیجہ وہی ہوگا جو 70 سال تک کشمیر میں ہوا، جو 70 سال تک فلسطین میں ہوا. آزاد کیسے ہوگا؟ آزادی کا وہی فارمولہ ہے. جس طرح عراق میں داعش کے قبضے سے عراق آزاد ہوا، جس طرح سے شام کے اندر داعش کے قبضے سے سوریہ آزاد ہوا، جس طرح صہیونیت کے قبضے سے، آپ کو معلوم ہے لبنان پر قبضہ تھا، مکمل لبنان پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا، جس طرح سے لبنان سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا گیا، وہی فارمولہ فلسطین سے قبضے کے خاتمے کا بھی ہے، اور وہی فارمولہ کشمیر سے قبضے کے خاتمے کے لیے بھی ہے. وہ فارمولہ بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ خود ملت فلسطین، جس طرح لبنان آزاد ہوا، کسی غیر لبنانی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، لبنانیوں نے خود آزاد کیا. سارے لبنانی بھی اس میں شامل نہیں تھے لبنان کی آزادی میں. عیسائی لبنان کا شامل نہیں تھا، سنی لبنان کا شامل نہیں تھا، شیعہ بھی سب شامل نہیں تھے. فقط ایک شاخ تشیع کی ایک گروہ جو امام خمینی کے پیروکار تھے، جو انقلابی و بیدار تھے، یہ جماعت مختصر سی اٹھی اور پورے لبنان کا قبضہ چھڑا لیا اور ذلت کے ساتھ اسرائیل کو نکال باہر کیا. یہ کامیاب تجربہ تھا. اور اسی طرح وہی لشکر جو 90 ممالک نے مل کے بنایا تھا، انہیں سوریہ سے باہر کیا، انہیں عراق سے نکال باہر کیا. اور اسی طرح دیگر سرزمینوں پر یہی فارمولہ امام کا ہے کہ کشمیری آزاد کرا سکتے ہیں، خیانتکار کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. برطانیہ کے نوکر و وفادار کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے، مجرموں کے ساتھی یہ کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. کشمیریوں نے آزاد کرانا ہے. لیکن پوری دنیا، پوری امت اسلامیہ کشمیریوں کو صرف حوصلہ افزائی کریں، ان کے ہمدردی کا اظہار کریں، یہ احساس ان کو دلائیں کہ آپ جس راہ پر ہو یہ درست راستہ ہے. یہ کشمیری انشاءاللہ خود کشمیر کو آزاد کرا لیں گے، اور یہ فلسطینی خود فلسطین کو آزاد کرا لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کسی اور ملک کی فوج، پاکستان کی یا ایران کی فوج چڑھائی کرے جا کر آزاد کرائے، کہ ان کی مداخلت سے ظاہراً اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ، اور ہو بھی رہا ہے. لہٰذا راستہ امام نے ان کو بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ دو قضیہ کشمیر و فلسطین، جس طرح ان کا دشمن ایک ہے، جس طرح ان کی اسارت کے عوامل ایک ہیں، ان کے غصب کے اسباب ایک ہیں، ان کی تاریخ ایک ہے، ان کا ماجرا ایک ہے، اور جو کچھ رویداد ادھر ہوتی ہے وہی ادھر ہوتی ہے. اور آج جب فلسطین اور کشمیر دونوں کی فروخت کا معاملہ آیا ہے تو بھی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. امام یہی چاہتے تھے کہ یہ اراضی، یہ سرزمینیں مسلمانوں کی جن کے اوپر دشمنان دین کا قبضہ ہے، ان کے مقابلے میں جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے طرفدار ہیں، وہ بھی ایک ہو جائیں، ان کی بھی آواز ایک ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ برطانوی اس اثر رسوخ نے جو فرقوں کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں، تعصب کی شکل میں انہوں نے بیج بویا ہے. فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ، ساتھ باقی شامل نہیں ہوتے. کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ، باقی شامل نہیں ہوتے. کتنا مجرمانہ سکوت پاکستان میں طاری ہو گیا اس تمام شور شرابے کے بعد جو فلسطین کشمیر کے نام پر مچایا گیا تھا. یہاں ایک دم سناٹا. جب وقت آیا
جب قیام کا وقت آیا، جب اقدام کا وقت آیا، جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو سارے خاموشی سے گھروں میں بیٹھ گئے. چند بیانات کے علاوہ عملاً نہ کوئی قرارداد پیش کر سکے، نہ کوئی اقدام کر سکے، بلکہ الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. جیسا کہ حالات میں عرض کروں گا میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الٹ ہو گئی ہے. اب کشمیر کے آزادی کے مدعی اب یہ دنیا کے سامنے رو رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمیں بچا کے دو، یا مظفر آباد ہمیں بچا کے دو، اور پاکستان ہمیں بچا کے دو. اگر تم کشمیر کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا، اور کشمیر پر کشمیری کا حق ہوتا، فلسطین پر فلسطینی کا حق ہوتا. لیکن کسی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان پرچمداروں نے کبھی صداقت سے کوئی کام کیا ہو. چونکہ برطانیہ کی محبت دل میں رکھ کر نہ فلسطین سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، نہ کشمیر سے ہمدردی کی جا سکتی ہے. رائے حل وہی جو امام راحل نے بتایا ہے کہ قوموں کی سرنوشت خود قوموں کے ہاتھ میں ہے، قوموں کی تقدیر خود قوموں کے ہاتھ میں ہے.